السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ وہ یزید کے بڑے حمایتی ہیں، ان کی حمایت میں بولتے ہیں، لیکن ناظرین میں ایک طالب علم ہوں، صرف اتنی بات کہوں گا، اگر کوئی 100 دلیلیں دیتا جائے لیکن ایک دلیل یہی میرے لیے کافی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے گورنر کون تھے؟ نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر گورنر تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ ان کی اتنی محبت اور اتنا پیار انہوں نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ۔ تو ناظرین، نعمان بن بشیر کو ہٹایا کس نے تھا گورنر سے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو بنایا کس نے تھا؟ صرف اتنی ہی بات میں پوچھوں گا آپ سے۔ تو خیر ناظرین، میں آپ کو گفتگو سنوانے جا رہا ہوں مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے بھی کہ یہ جملہ کہا جی یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اسی حوالہ سے ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، وہ ہم مل کے گفتگو سنیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو۔ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں، ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ یزید نے کسی کو مامور کیا ہو کہ جا کر امام حسین کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ میرے پاس ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہے۔ کا موضوع کہ میں نے حکمتاً اسی قدر بیان کرنا ضروری سمجھا، وہی بیان کیا۔ اس کے بعد اسی صحیح مسلم کی کتاب المناقب میں، اب میں کوٹ نہیں کر رہا، ایک تیسری حدیث اور آتی ہے، اور وہ حدیث نمبر 2404 ہے۔ اس کی پوری تفصیل ہے، وہ بھی اسی مضمون کو اس سے بھی آگے واضح کرتی ہے کہ بنو امیہ کے دور میں کس طرح حضرت علی کے خلاف سختی تھی۔ اور ترمذی شریف میں بھی حدیث آئی ہے، جامع ترمذی کتاب المناقب میں موجود ہے۔ 4 چیزیں امام ترمذی کی، 5ویں امام نسائی کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ اب بنو امیہ کا دور گزر گیا، اب بنو عباس کا تھا، بنو عباس کا دور ہے جب امام نسائی ہوئے، سیاستہ کے ایک امام۔ انہوں نے دیکھا، دمشق میں مقیم تھے، تو دیکھا کہ برسر منبر حضرت علی مرتضیٰ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ان کا دل دکھا، بہت دکھی ہوئے، اور حزین اور غم زدہ ہو کر آپ فلسطین کی طرف ایک گاؤں میں چلے گئے۔ تو آپ کا دل دکھا کہ گالیاں دی جاتی ہیں مولا علی المرتضیٰ کو۔ آپ فلسطین کے قصبے میں جا کے بیٹھے اور آپ نے جرأت کی اور مولا علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب پر حدیث کی کتاب لکھی۔ پہلی کتاب تھی جو ائمہ صحاح 6 میں سے کسی ایک نے حضور کے صحابہ میں سے یا اہل بیت میں سے کسی ایک پر پوری کتاب لکھ ڈالی۔ نہ امام بخاری نے کسی کے لیے لکھی تھی، نہ امام مسلم نے، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ ابن ماجہ تو بعد میں آئے، کسی نے نہیں، نہ انہوں نے۔ ہر ایک نے اپنی کتاب میں مناقب اور فضائل صحابہ کرام اور اہل بیت کے درج کیے تھے، ایک مستقل کتاب نہیں لکھی تھی۔ انہوں نے 194 حدیثیں، کتنی؟ 194 احادیث متصل مرفوع اسانید کے ساتھ مولا علی اور مرتضیٰ کی شان میں تخریج کی، اور خصائص سے علی ابن ابی طالب کے نام سے کتاب حدیث کی مرتب کر دی۔ اس کتاب پر درس میں نے پہلی اعتکاف کی پہلی رات مکمل دے دیا ہے، وہ آپ سن لیجئے گا۔ اور یہ ضمناً ایک بات طالب علمانہ بات ہے، علم الحدیث کی ساتھ کر دوں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امام نسائی ہیں، ان کا درجہ کیا ہے؟ علم الحدیث میں امام نسائی کا درجہ
6 جو ائمہ سیاستہ ہیں ان میں امام ابن ماجہ سے بلند محقق بات، حتیٰ کہ امام ترمذی سے بلند، امام ابو داؤد سے بلند، اور بہت سے ائمہ نے تو ان کو امام مسلم سے بھی اوپر کا درجہ دیا، بہت سے محدثین نے جرح و تعدیل میں اور علل حدیث میں، اس فن میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا درجہ امام مسلم سے بھی بلند ہے، اور ائمہ حدیث نے اور ائمہ جرح و تعدیل نے لکھا ہے کہ یہ امام بخاری کے اقران میں آتے ہیں، امام بخاری کی جو سطح کا طبقہ ہے ان کا درجہ اس فن میں اس مقام پر ہے۔ لیکن بہر صورت میرا ایک اپنا ذوق ہے ترتیب مراتب کا، میں امام نسائی کو امام بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے درجے پہ رکھتا ہوں، لیکن محدثین نے محققین نے انہیں یہاں تک اتنا اونچا بلند مقام بیان کیا ہے ان کا، یہ وہ امام نسائی ہیں، ایسے نہیں کہ کوئی سمجھ لے کہ یہ کوئی 6 ائمہ حدیث میں سے بس کوئی ایک امام ہے، بہت اونچا درجہ۔ تو سیدنا علی شیر خدا کے مناقب پر 194 احادیث کی تخریج کی اور کتاب لکھی، واپس آئے، ایسا غم تھا، غم و غصہ تھا، جوش تھا، رہا نہ گیا، واپس دمشق آئے اور منبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے پھر اپنی پوری کتاب کی روایت کی، جمعہ میں منبر پہ کھڑے ہو کے روایت کی اور 194 احادیث مولا علی المرتضیٰ کی مناقب میں سند کے ساتھ سنائیں۔ وہ جو خارجی تھے، دور حالانکہ بنو عباس کا تھا، مگر دمشق میں اثرات اب تک پرانے بنو امیہ کے پیدا کردہ موجود تھے، اور خوارج بھی مل جل گئے ہوئے تھے، ایک معجون بن گئی تھی، کیونکہ خارجیوں کو اناد تو دراصل مولا علی المرتضیٰ سے بن گیا تھا، چونکہ انہی کے ساتھ جنگیں ہوئی، انہوں نے جنگیں کی اور ان کا مقاتلہ کیا اور خاتمہ کیا، اور آج تک خارجی کی علامت یہ ہے کہ اسے مولا علی المرتضیٰ کا نام سن کے قبض ہو جائے گی، اس کے چہرے پر انقباض ہو جائے گا۔ یہ خارجی عقیدہ ہے جو محبت اہل بیت سے کنارہ کشی کرتا، گریز کرتا ہے۔ آپ نے جب یہ کتاب کی روایت کی تو کھڑے ہو گئے بنو امیہ میں سے خوارج، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی منقبتیں اور فضیلتیں اب حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی ہمیں سناؤ۔ اب یہ کہنا ان کا کہ حضرت امیر معاویہ کی محبت کی وجہ سے نہیں تھا، ان کو ان سے محبت نہیں تھی، خوارج تھے، وہ صرف فتنہ گری چاہتے تھے، نام استعمال کیا کہ حضرت معاویہ کی شان میں بھی ایسے مناقب روایت سنائیں۔ آپ نے جواب دیا ایسے مناقب و فضائل ان کی شان میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہے، میں تمہیں کہاں سے سناؤں؟ وہ تو 1500 سال کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوگا پاکستان میں، وہ تمہیں سنائے گا کر کے۔ وہ تو 1400-1500 سال کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوگا، ایک فرقہ پیدا ہوگا، اور ان کے فرقے اور عقیدے کا مدار ہی سارا مناقب حضرت امیر معاویہ پر ہوگا، اور اس سے بڑھ کر کچھ ایسے لعین اور جہنمی پیدا ہوں گے کہ جن کے عقیدے کا انحصار مناقب یزید پر ہوگا، اور یزید کو امیر المومنین کہیں گے۔ ان لعینوں سے سننا اور ان جہنمیوں سے سننا، وہ دشمنان اہل بیت ہوں گے۔ میں تمہیں کہاں سے سناؤں؟ یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے، ایسے نہیں کہ امام نسائی نے یہ بات کہی تھی، مگر جو کہا ہے حق کہا ہے۔ یہ فرقہ آج پیدا ہوا، یزید کو امیر المومنین کہنے والے، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے، جو کہ لعن اللہ علیہ تھا۔ اور غلط بخاری شریف کو غلط استعمال کرنے والے، کہنے والے کہ حدیث قسطنطنیہ کا جو کوٹ کر کے کہ اس میں یزید کی مغفرت کی بات آئی ہے، سن لیں، صحیح بخاری میں جس خواب اور بشارت کا ذکر ہے اور جس کو
یزید کی معاذ اللہ جھوٹی مغفرت کے لیے بشارت تصور کیا جاتا ہے. یزید کا نام تو دور کی بات ہے، وہ تو تاریخی طور پہ بناتے ہیں. اس حدیث میں قسطنطنیہ کا نام بھی نہیں آیا. ختم. اول سے آخر تک ساری صحیح بخاری میں جس میں اس خواب اور بشارت کا ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اول جیشن، جو پہلا جیش، جو فوج، جو لشکر حملہ کرے گا اور فتح کرے گا، اور جس سے پھر یزید کو بنایا گیا کہ وہ اس لشکر میں شامل تھا، اس میں قسطنطنیہ کا نام ہی نہیں آیا، جس کا عنوان حدیث قسطنطنیہ بنا دیا گیا ہے. یہ قسطنطنیہ کے نام سے حدیث ہی نہیں، کسی نے قسطنطنیہ کو ایویں ہی تن دیا ہے. ایویں ہی تن دیا ہے. میں نے تو ایک بات کہہ دی، اور میں جب ایک بات کر رہا ہوں تو ایسی کچی بات نہیں ہوتی. اب سارے سن لیں، زندگی اب گزار لیں، اول سے آخر تک بخاری پڑھ لیں. جس دن اس یزید والی جو بشارت کا جو ذکر کرتے ہیں آپ، اس حدیث میں قسطنطنیہ کا نام مل جائے، لا کے مجھے دکھا دے، میں تائب ہو جاؤں گا. وہ تو کیسر کے شہر کا نام آیا، بس اتنا آیا ہے. کیا؟ کیسر کے شہر کا ذکر آیا، کیسر روم کا، اس کا شہر. اب کون سا شہر؟ تاجدار کائنات نے نام ہی نہیں لیا، یہ تم نے خود گھڑ لیا ہے قسطنطنیہ. اس سے مراد ہمس کی فتح ہے، اس سے مراد حلب کی فتح ہے، اس سے مراد دمشق کی فتح ہے، قسطنطنیہ کی فتح ہے. کیسر روم کے کئی کیپٹل تھے، اس کا تو خبر ہی کوئی نہیں ہو سکتی کیا. اور قسطنطنیہ سے پہلے ہمس فتح ہوا تھا. قرین قیاس ہمس ہو سکتا ہے، اس میں یزید نہیں تھا. اور اگر قسطنطنیہ ہی مراد لینا ہو دھکے سے کہ اس میں یزید شامل ہوا تھا، جو کہ حدیث میں نہیں ہے، تو کبھی یہ بھی سوچا؟ اٹھائیے ابن کثیر البدایہ، اٹھائیے ابن اثیر، اٹھائیے تاریخ کی کتب اور دیکھیں تو صحیح کہ یزید گیا کیسے تھا. یزید اس لشکر میں گیا ہی نہیں تھا. قسطنطنیہ کا لشکر جس میں ابو ایوب انصاری شریک ہوئے اور شہید ہوئے، وہ تو لشکر چلا گیا. صحابہ کرام کا لشکر چلا گیا. یزید کو انہوں نے کہا، اس نے کہا میں نہیں جاتا. یہ لونڈیوں کے ساتھ اور عیاش عورتوں کے ساتھ شراب پینے اور بدکاری میں مصروف تھا. چھوڑو بھائی. اس نے شمولیت سے، لشکر قسطنطنیہ نے شمولیت سے انکار کر دیا. صحابہ کرام چلے گئے، تابعین چلے گئے، محاصرہ لمبا ہو گیا قسطنطنیہ کا، جنگ لمبی ہو گئی، موسم سخت آ گیا، لوگوں کو بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، تنگی آ گئی، بیماریاں آ گئی، پریشانیاں آ گئی. وہ خبریں جب یہاں پہنچی تو یزید نے کیا لگایا، خوش ہوا، دیکھا اچھا ہوا میں نہیں گیا تھا، اب جو گئے تھے مر رہے ہیں. جو اس لشکر میں گیا نہیں اور وہاں تنگی جھیلنے والے صحابہ کرام کی پریشانیوں پر خوش ہو رہا ہے اور عیاش عورتوں کے ساتھ شراب میں بیٹھا ہے، اس کو تن کر تم مستحق حدیث بنانا چاہتے ہو اور بشارت کا حقدار بناتے ہو، معاذ اللہ. تو جب اس نے یہ باتیں کی تو یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ یہ بدبخت ایک تو عیاشیاں کر رہا ہے اور صحابہ کرام تکلیفوں اور مصائب و آلام میں اور ان کی خبر سن کے ادھر مستی کرتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو بلا کر سزا کے طور پہ بھیجا کہ جو ہنستے ہو تمہیں بھی مزہ دلاتا ہوں، جاؤ کہ پھر وہ جو تکلیفوں میں مبتلا ہے تمہیں بھی بھیجتا ہوں. بطور سزا پیچھے بھیجا. تو جو آگے گئے وہ خارج ہو گئے، جس کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا وہ مستحق بشارت بن گیا. ایک حدیث کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ہزار کتب کو پڑھنا اور دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے بات کی سمجھ آتی ہے. علم مذاق نہیں ہے. اور یہ بات میں نے ویسے
برسبیل تذکرہ عرض کر دی. اصول کی بات تو یہ ہے کہ اس میں قسطنطنیہ کا اس حدیث میں نام ہی نہیں ہے، بس وہ زیر بحث ہی نہیں رہتی. یہ اسی طرح کی بات ہے، بالکل اسی طرح کی جیسے قادیانی بحث چھیڑتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھے، وفات پا گئے، حیات و ممات مسیح. اور وہ کرتے کیوں ہیں؟ بس ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تبھی. اچھا بالفرض وہ آسمان پر اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے، وفات بھی پا گئے، تو اس سے مرزا غلام احمد کیسے یسوع مسیح بن گیا؟ کل کو لوہار اٹھ کے کہہ دے گا چونکہ وفات پا گئے تو میں یسوع مسیح علیہ السلام ہوں. کوئی جوڑ، کوئی ربط ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح بے جوڑ بات کر کے عوام الناس کو جھوٹی باتیں کہہ کے بعض اوقات لوگ گمراہ کرتے ہیں. تو امام نسائی نے جب یہ بات کہی تو خارجیوں نے دمشق کے اندر آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو مار مار کے اتنا زد و کوب کیا کہ شہید کر دیا. تو امام نسائی شہید حب علی ہوئے. اندازہ کر لیں یہ ماحول تھا جس میں امام حسن بصری ان کا نام لیے بغیر مرسلن روایت کرنے پر مجبور تھے. اگر نام لیتے تو معلوم نہیں کیا انجام ہوتا. وہ سوچتے تھے کہ خالی نام کی وجہ سے اگر دین کا فروغ ہی رک جائے تو بہتر ہے کہ میں اپنی اعتماد پر مرسلن روایت کروں مگر حضور کی بات تو امت تک پہنچ جائے. باقی جس کا بھی نام لیتے تھے کوئی مخالفت نہیں تھی. حضرت علی کا نام لیتے تو مخالفت ہوتی تھی. چنانچہ امام نسائی جب قریب وفات ہو گئے، اتنا زد و کوب ہوا تو آپ نے تلامذہ کو کہا کہ اب میری روح پرواز کرنے کے قریب ہے، مجھے چارپائی پہ فوری مکہ لے چلو، حج اور صفا مروہ کے درمیان دفن کرنا. وہ فوری لے کے پہنچے، بس روح کو انتظار تھا اس مقام پر. صفا مروہ کے درمیان پہنچے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، شہید ہوئے اور آپ وہاں دفن ہوئے. اب یہ واقعہ اگر آپ پوچھیں کہاں ہے، کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسماء اور رجال کی جو کتاب جس میں امام نسائی کا ذکر ہے، جو جی چاہے اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کتاب میں ایک ہی واقعہ ہے. یہ اس واقعے پر کوئی رد و قضا اور کوئی اختلاف و نزاع نہیں ہے. امام نسائی کے حالات میں، اسماء اور رجال میں اور ائمہ اور حدیث کے حوالے میں جو کتاب ائمہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ان کی وفات کا یہی سبب ملے گا. ایک حوالہ دینے کی بھی ضرور، ہر کتاب میں یہی ہے. یہ ماحول تھا. واقعہ تو ہو گیا ختم. اب میرے ذہن میں آیا کہ وہ صفا مروہ کے درمیان انہوں نے وصیت کیوں فرمائی کہ مجھے دفن کرنا؟ اب یہ تو کتابوں میں نہیں ہے. جب میں نے پڑھا تو ایک سوال ابھرا کہ صفا مروہ کے درمیان کیوں فرمایا؟ تو دل میں اللہ پاک نے القاء کیا اور میرے دل میں یہ جواب مجھے اس سوال کا ملا. اور یہ ایک ذوقی بات تھی، اور جہاں جو لوگ جن کو حاضری نصیب ہوتی ہے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ چونکہ حضرت علی کے مناقب پر شہید ہوئے تھے، صفا مروہ اس لیے کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان باہر کی طرف محلہ بنو ہاشم ہے، وہیں مولا علی اور مرتضیٰ کا گھر تھا، وہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا، وہیں سیدہ فاطمہ. تو تمام بنو ہاشم، حضرت عبد المطلب اور حضرت عباس، کل بنو ہاشم، باب بنی شیبہ، بنو عباس، جب صفا مروہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو سارے دروازے محلہ بنو ہاشم کے اندر کھل کے نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس جگہ جا کے دفن کرو جہاں سے حضور کے اہل بیت اور بنو ہاشم اور علی کا آنا جانا تھا. جس زمین پر ان کے قدم لگتے تھے وہی قبر بن جائے. یہ میں نے آپ کو جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بنا فرمائی. ناظرین میں تو صرف ایک دو ٹوک ہی بات کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ اگر آپ کی سچے دل سے محبت نہیں ہے تو آپ ایمان سے فارغ ہیں، آپ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں. یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ہماری اگر محبت ہوگی تو پھر ہی ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوگا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، اللہ جو میرے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرے گا، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اللہ تو بھی ان کے ساتھ پیار کر۔ تو ناظرین ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کریں گے تو یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ جب ہماری اہل بیت سے محبت ہوگی تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔